یہ صحابی اتنے خوبصورت تھے، ان کو کہا گیا یوسف ہاذہ امہ، یہ اس امت کے یوسف علیہ السلام ہیں۔ یہ صحابی اپنے قبیلے کے سردار تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کی وجہ سے ان کے قبیلے نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بنی مالک میں۔ جناب علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس مسجد کے مؤذن بھی ہیں اور یہ اسی صحابی کے قبیلے میں سے ہیں، صحابی جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی کے قبیلے میں سے ہیں، ابراہیم مالکی۔ ماشاءاللہ بھائی مؤذن مسجد ہیں اور ماشاءاللہ بڑے پیارے بندے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ آئیں، آپ کو اندر سے مسجد بھی دکھاتے ہیں اور وزٹ بھی کرواتے ہیں۔ چلتے ہیں اندر سے مسجد دیکھتے ہیں۔ اچھا جی، یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ عرعر لکڑی کا نام ہے، جو سعودی عرب کی مشہور لکڑی ہے، یہ اس سے بنا ہوا ہے۔ تو یہ جو مسجد کی جو بناوٹ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ صحابہ کرام کے دور سے ہے۔ صحابی جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مسجد بنوائی تھی اپنے گاؤں کے اندر، تو یہ اس دور سے بنی ہوئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد کی بناوٹ کیسے ماشاءاللہ، محراب دیکھیں اتنا زبردست بنا ہوا ہے، اور یہ ہے اس کا ممبر۔ تو امام صاحب جو ہے نا، یہاں پر صحابہ کرام بیٹھ کر جو ہے خطبہ دیا کرتے تھے۔ تو آپ مسجد کی بناوٹ دیکھ لیں ماشاءاللہ، چھت دیکھیں، اس کی لکڑیاں، اس کی ہر چیز اس دور کی بنی ہوئی ہے۔ لیکن انہوں نے کچھ 2019 میں حکومت نے اس کو تھوڑا سا رینوویٹ کیا ہے، لیکن اس کی لکڑی، اس لکڑی کا نام ہے عرعر، یہ اسی دور کی بنی ہوئی ہے جو صحابہ کرام کے دور کی ہے، اور پوری مسجد کی بناوٹ بھی اسی دور کی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی یہ مسجد اپنی اصلی حالت کے اندر موجود ہے۔ اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ جو صحابہ کرام کی جو چیزیں ہیں، جو ان کے گھر ہیں، جو ان کی جگہ ہیں، وہ ہم دیکھ سکیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہی خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے۔ آج میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ کنواں جہاں سے صحابہ کرام جو ہے وضو کیا کرتے تھے۔ یہ بھی اس دور کا بنا ہوا ہے، بناوٹ دیکھیں کس طرح سے بناوٹ ہے اس کی۔ اور یہ کنواں دیکھ رہے ہیں، یہاں پر جو ہے یہ کنواں بنا ہوا ہے۔ اس کنویں کے اندر جو ہے بارش کا پانی جمع ہوتا تھا، جس سے جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کیا کرتے تھے۔ اس کنویں سے پانی نکالا کرتے تھے، اور یہاں پر جو ہے وضو کرنے کی جگہ بنی ہوئی، تو یہاں پر جو ہے نا بیٹھ کر وضو کیا کرتے۔ ابھی تو انہوں نے یہاں پر کچھ خزان وغیرہ بنا دیا ہے، موٹر وغیرہ لگائے ہیں، لیکن اگر آپ بناوٹ دیکھیں اسی دور سے چیزیں بنی ہوئی ہیں۔ بعد میں انہوں نے رنگ وغیرہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے بعد کی ہیں، یہ آج کل کے دور میں ہوئی ہیں، لیکن مسجد کی جو اصل بناوٹ ہے وہ اسی دور کی بنی ہوئی ہے۔ یہاں سے اگر ہم چلتے ہیں باہر، تو یہ باہر جو ہے پورا صحن ہے، سبحان اللہ۔ یہاں پر خاص کر کے خواتین کے لیے جو ہے نا یہ کنواں بنا ہوا ہے، خواتین اس کنویں سے جو وضو کیا کرتی تھی، ابھی بھی اس کے اندر پانی ہے۔ کیا بات ہے جی، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی آج بھی یہ چیزیں موجود ہیں یہاں پر۔ آپ کو مزید وزٹ کرواتے ہیں اس سائڈ پہ۔ مسجد کی بناوٹ آپ ذرا دیکھیں، کیا ہی خوبصورت بناوٹ ہے اس مسجد کی، دیکھ رہے ہیں، اور اس کے پتھر آس پاس کے پہاڑوں کے پتھر ہیں، اور ساتھ میں جو ہے نا اس طرف اگر آپ دیکھیں تو صحابی کا گھر ہے، بھائی بتا رہے ہیں کہ گھر ہے یہاں پر یہ مسجد بنی ہوئی ہے، مسجد کے ساتھ جو ہے نا یہ صحابی کا گھر بنا ہوا ہے۔ مجھے حیرانگی اس بات کی ہے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود آج بھی یہ چیز موجود ہے یہاں پر۔ میں 4-5 مرتبہ جو ہے نا یہ لفظ دہرا چکا ہوں، 1400 سال۔ میں مصر بھی گیا تھا، مصر کے اندر بھی میں نے تاریخ دیکھی، لیکن وہ اتنا زیادہ مجھے متاثر نہیں کر پا رہی جتنا میں صحابہ کرام کی جو ہے نا ہسٹری دیکھ کر، ان کی جگہ یا ان کے گھر دیکھ کر متاثر ہوتا ہوں، اتنا کسی اور چیز سے نہیں ہوتا۔ تو یہ دیکھ رہے ہیں بھائی گھر، اس تاریخ کے اندر ہم انٹر ہو رہے ہیں جہاں پر صحابہ کرام رہا کرتے تھے۔ بھائی جان میں اندر جا رہا ہوں، لیکن ہمارے ساتھ جو بھائی موجود ہے نا، سمیر بھائی، میں دکھا دیتا ہوں آپ کو۔ سمیر بھائی موجود ہے، کہہ رہے ہیں کہ بھائی اندر مت جاؤ، جنات آ سکتے ہیں۔ بھائی کیوں جنات ہو گئے؟ صحابہ کرام کے گھر ہے بھائی جان، آ جائیں۔ بسم اللہ۔ ڈر تو مجھے بھی لگ رہا ہے کہ بالکل کھنڈر بنا ہوا ہے یہ چیز۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ دیکھیں بھائی یار، یہ تو بہت ہی اندھیرا ہے یہاں پر۔ یہ صحابہ کرام کے دور کے گھر ہیں بھائی جان، دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح سے اس دور میں زمانے میں گھر ہوا کرتے تھے۔ اور یہ لکڑی دیکھیں، بھائی بتا رہے ہیں اس لکڑی کا نام ہے عرعر۔ یہ عرعر لکڑی ہے جو اس دور کی لگی ہوئی ہے، اور آپ گھر کا اندر سے آپ ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے گھر بنا ہوا ہے۔ 1400 سال گزرنے کے باوجود آج بھی موجود ہے۔ یہ ہے صحابی جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر۔ چھت کافی قریب ہے میرے، اور یہ لکڑی دیکھیں، میرا ہاتھ لگ رہا ہے یہاں پر۔ گھر کی کنڈیشن سے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ آج سے چند سال پہلے بھی یہاں پر لوگ رہا کرتے تھے۔ صحابی کے دور سے جو ہے ان کے خاندان کے لوگ ان گھروں کے اندر رہتے رہے ہیں، اور آج سے چند سال پہلے بھی یہاں پر لوگ رہا کرتے تھے۔ یہاں پر مجھے بھوسا وغیرہ نظر آ رہا ہے جانوروں کا، تو یہاں پر لوگوں کی رہائش تھی آج سے چند سال پہلے تک بھی۔ یہ دیکھیں گھر کی کنڈیشن کس طرح سے۔ باہر چلتے ہیں، مزید دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا کیا چیزیں ہیں۔ یہاں پر تو جناب یہ انار کا درخت لگا ہوا ہے، اور یہاں پر یہ سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں۔ سیڑھیاں مجھے کچھ نئے آج کل کے دور کی بھی لگ رہی ہیں۔ تو اوپر بھی میرے خیال میں 2 کمرے بنے ہوئے ہیں، 2-3 کمرے اوپر بھی بنے ہوئے ہیں۔ تو کیا خیال ہے، ایک انار توڑ لیں؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صحابی کے گھر کے ساتھ انار کا درخت۔ جناب علی کوئی ہم اچھا سا دیکھ کے جو ہے نا انار توڑتے ہیں۔ ابراہیم بھائی نے ہمیں اجازت تو دے دی ہے کہ بھی آپ توڑ لو۔ یہ اوئے ہوئے 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 ہوئے، یہ چھوٹا والا ہے، مجھے یار بڑا والا دکھ رہا ہے، میں بڑا والا توڑوں گا۔ یہ دیکھیں بھائی، بسم اللہ، یہ والا توڑ لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی جان یہ والا ہم نے توڑ لیا۔ یہ دیکھیں جناب، اس کو ہم اندر سے چیک کر کے دیکھتے ہیں۔ ابھی بھی توڑا ہے صحابی کے گھر کے باغ سے، لیکن اجازت ہم نے لی ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، دیکھ رہے ہیں بھائی فریش انار، یہ دیکھیں، یقین کریں میں نے اتنا لال جو ہے نا کبھی نہیں دیکھا۔ مارکیٹ میں بھی جو بھی آتے ہیں نا وہ اتنے خاص نہیں ہوتے۔ بسم اللہ۔ میں بول نہیں پا رہا، کھٹا میٹھا، جو اس کا اصلی ذائقہ ہوتا ہے نا انار کا، وہی ذائقہ آ رہا ہے۔ آپ کے سامنے توڑا بھائی، یہ دیکھ رہے ہیں
ابھی بھی دیکھیں پھل لگے ہوئے یہاں پر بھائی جان. یہ جو ہے نا یقین کرے یہ معجزہ ہے, معجزہ. جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس علاقے سے چلے مدینہ منورہ کی طرف اسلام قبول کرنے کے لیے. جب مدینہ پہنچے, مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اطلاع دے دی کہ ایک شخص کچھ دیر کے بعد مسجد کے اندر انٹر ہونے والا ہے, اور آپ نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس کا چہرہ فرشتوں جیسا چہرہ ہے. جریر بن عبداللہ. جمعے کا خطبہ ہو رہا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اطلاع دی کہ ایک شخص انٹر ہوگا, اور ان کا چہرہ اتنا خوبصورت, اتنا نورانی تھا جس طرح سے ایک فرشتے کا چہرہ ہوتا ہے. جریر آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نصیحت کی کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا. جریر اور جریر رضی اللہ تعالی عنہ نے خیر خواہی کے ایسی مثالیں قائم کی جو آج بھی یاد کی جاتی ہیں. ایک دن کا قصہ ہے, جریر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام کو کہا کہ ایک گھوڑا خرید کر لے کر آؤ. غلام نے گھوڑا خریدا اور جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آگے پیش کیا. جب جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ گھوڑا دیکھا بڑے خوش ہوئے اور پوچھا کہ کتنے کا خریدا ہے. کہا کہ 400 درہم کا خریدا ہے. انہوں نے کہا گھوڑا اتنا صحت مند اور اتنی اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہے اور 400 درہم کا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گھوڑے کی قیمت تو زیادہ ہے. جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا اس شخص کو تم جانتے ہو جس سے تم نے گھوڑا خریدا ہے؟ کہا میں جانتا ہوں. کہا مجھے اس کے پاس لے کر چلو. اس کے پاس جب گئے اور اس سے پوچھا کہ یہ گھوڑا تم نے کتنے کا بیچا؟ اس نے کہا کہ میں نے 400 درہم کا. صحابی نے کہا کیا تم اس سودے سے راضی ہو؟ اس شخص نے کہا میں راضی ہوں. لیکن جریر نے کہا میں راضی نہیں ہوں. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ وہ شخص حیران ہوا, کیا آپ کو یہ سودا پسند نہیں آیا, گھوڑا پسند نہیں آیا؟ کہا کہ مجھے گھوڑا پسند آیا ہے, لیکن اس گھوڑے کی قیمت بہت کم دی ہے میرے غلام نے. تم اسے دوبارہ میں تم سے یہ خریدنا چاہتا ہوں, کتنے میں کہا یہ گھوڑا بیچو گے؟ اس نے کہا کہ 400 کا فائنل ہے. جریر نے کہا نہیں, میں تمہیں اس کے 500 درہم دوں گا. اس شخص نے کہا کہ میں راضی ہوں. پھر جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں, میں اس کے تمہیں 600 درہم دوں گا. اس شخص نے کہا کہ بھائی میں راضی ہوں, 600 پہ بھی راضی ہوں. کہا کہ نہیں 600 نہیں, میں اس کے 800 درہم دوں گا. وہ بندہ حیران ہو گیا کہ کیا بات ہے, یعنی جب میں 500 پہ راضی ہوں, میں 600 پہ بھی راضی ہو گیا, 700 پہ بھی راضی ہو گیا, اور آپ 800 درہم دیے جا رہے ہیں. کہا کہ نہیں, میں نے اللہ کے نبی سے وعدہ کیا تھا کہ ہر مسلمان کے ساتھ میں خیر خواہی کروں گا, تو اس خیر خواہی کی وجہ سے میں تجھے 800 درہم دے رہا ہوں. پھر فرمایا کہ اسے 800 درہم دو اور 400 درہم مزید دو, یعنی کہ وہ گھوڑا جو 400 درہم کا تھا انہوں نے 1200 درہم کے اندر خریدا. جریر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا پسند تھے, اتنے محبوب تھے. جریر فرماتے ہیں کہ کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے روکا نہیں, ٹوکا نہیں. جب بھی آتے فوراً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ملاقات کرتے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی جریر سے ملتے تو مسکرا کر ملتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ ایریا یمن کے اندر شمار ہوتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جریر پر اتنا بھروسہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ہجری کو ایک لشکر کے ساتھ آپ نے اس ایریا میں بھیجا, کیونکہ یہاں پر ایک بہت بڑا بت جس کی عبادت کی جاتی تھی جس کا نام تھا ذو خلصہ. تو آپ نے لشکر بھیجا ان کے ساتھ کہ جاؤ اور اس بت کو ڈھاؤ. جریر جو خود اس بت کی عبادت کیا کرتے تھے وہ خود آئے, اپنے لشکر کے ساتھ اپنے اہل قبیلہ کو لیا اور اس بت کو ختم کیا گیا. اور اس دور کے اندر اس بت کو کہا جاتا تھا کعبۃ الجمانیہ, یعنی کہ اہل یمن کا یہ کعبہ ہے. جس طرح سے کعبہ اللہ کی جو ہے عبادت کی جاتی ہے, طواف کیا جاتا ہے, اسی طرح سے ذو الخلاصہ کا بڑا مقام تھا اس ایریا کے اندر. تو صحابی نے اپنے ہاتھوں سے اس بت کو ڈھایا ہے. اور جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے سردار تھے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس دور کے لحاظ سے یعنی کہ یہ ایک محل نما گھر بنا ہوا ہے, کس طرح سے خوبصورتی سے گھر بنا ہوا ہے, کس طرح سے اس کے گھر کے دیکھیں ڈیزائنز دیکھیں. 1400 سال گزر گئے لیکن یہ گھر آج بھی اپنی شان و شوکت کے ساتھ یہاں پر موجود ہے. اگر آپ یہ مسجد وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ مسجد ہے مکۃ المکرمہ سے تقریباً 225 کلومیٹر دور ہے. اس علاقے کا نام ہے میسان, اور میسان کے اندر یہ ایریا ہے بنی مالک. بنی مالک کے اندر یہ مسجد موجود ہے. گوگل میپ پر اگر آپ لکھیں گے مسجد جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تو اس مسجد کی لوکیشن آپ کے سامنے آ جائے گی. میں کوشش کروں گا کہ ڈسکرپشن کے اندر بھی اس مسجد کی لوکیشن ڈال دوں تاکہ آپ وزٹ کرنے آ سکیں یہاں پر. جناب عالی مکۃ المکرمہ سے 250 کلومیٹر چل کر یہاں پر آئے ہیں. بڑی مشقت کی ہے, بڑا ڈرون شون چلائے ہم نے یہاں پر. یہ ہمارا پہلا ولاگ ہے ڈرون والا, ہے نا, ڈرون والا پہلا ولاگ ہے. تو محنت اتنی کی ہے, یقین کریں پچھلے 4-5 گھنٹے سے ہم لگے ہوئے ہیں. اگر ابھی بھی آپ کو ویڈیو پسند نہ آئے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی. بالکل کوشش ہم نے کی ہے. پھر سبسکرائب کریں, ویڈیو کو شیئر کریں. اللہ حافظ. مجھے بھی اجازت دیں اور سمیر بھائی کو بھی, بڑی محنت کی بندے نے بھائی.